اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہمارے پاس جو ٹیلنگ ہے اس کو بیس بنا رہے ہیں۔ پہلے اصولی طور پر ہمیں اورل پریزنٹیشن ہی کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ یور ٹیلنگ از کنسرنڈ ود دی اورل پریزنٹیشن۔ یور ٹیلنگ از بیسڈ آن اورل پریزنٹیشن۔ آپ کسی کو کوئی بات جا کے کرتے ہیں، اسے بات بتاتے ہیں کہ وہ جناب فلاں جگہ پر یہ ہوا، اور بڑے طریقے کے ساتھ اس کی ایک منظر کشی کر دیتے ہیں۔ وہ جو منظر کشی کرتے ہیں آپ ایکچولی اس کو اورل پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اورل پریزنٹیشن از ایز امپورٹنٹ ایز دی ادر فارمز آف کمیونیکیشنز۔ جتنی کمیونیکیشن دوسری امپورٹنٹ ہے، اسی لحاظ سے دیکھا جائے تو اورل پریزنٹیشن از ایز امپورٹنٹ ایز دی ادر فارمز آف کمیونیکیشن۔ پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا جی۔ دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے، سم ٹائمز یو آر گیون این اپرچونٹی ٹو پریزنٹ یور سیلف بفور دی آڈینس۔ آپ کو سننے والوں کے سامنے ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آئیے بولے، جیسے مجھے آپ نے موقع دیا ہے کہ سر آپ ہمیں اورل پریزنٹیشن پہ لیکچر دیجیے۔ تو سم ٹائمز یو آر گیون این اپرچونٹی ٹو پریزنٹ یور سیلف بفور دی آڈینس۔ سننے والوں کے سامنے بعض اوقات آپ کو موقع دیا جاتا ہے، آپ کو گھر میں بھی موقع ملتا ہے کہ جناب بیٹی آپ بتائیں، بھائی آپ بتائیں کہ کیا ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز منظر کشی آپ کریں گے دیٹ از یور اورل پریزنٹیشن۔ یور effective oral presentation will enhance your prestige in the organization. Your internal, your intellectual abilities to present yourself in the shape of a speech or any other, that will definitely enhance your prestige if you are successful. اگر آپ اس کو کامیابی کے ساتھ ڈیلیور کرنے میں، اگر آپ لوگ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کی پرسٹیج میں جو ہے نا، آپ کے وقار میں، آپ کی عزت میں بہت ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اورل پریزنٹیشن کین بی میڈ بائی میٹنگ پرسنلی اور ٹیلیفوننگ اور ڈکٹیٹنگ اور انٹرویوئنگ اور اسپیکنگ بفور اے گروپ۔ فیس ٹو فیس انٹریکشنز، دیٹ از میٹنگ پرسنلی۔ دوسرا ٹیلیفوننگ، آپ اس کو ٹیلی فون کر سکتے ہیں۔ تیسرا کہ جناب آپ اس کو ڈکٹیٹ کرا دیں۔ چوتھا آپ اس کو انٹرویو کر لیں۔ پانچواں اسپیکنگ، آپ یہ دیکھیں انفارمیٹیو اسپیچ دے رہے ہیں، آپ انفارمیٹیو اسپیچ دے رہے ہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ آ گیا ہمارے پاس کہ سر یہ اورل پریزنٹیشن تو سمجھ آ گئی ہے، اب ذرا اس کی ٹائپس بتائیں کہ ہم یہ کیسے اورل پریزنٹیشن کریں گے، ہم اورل پریزنٹیشن کیسے کریں گے۔ تو جناب اس کے 4 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے ایکسٹیمپورینیس، دوسرا ہے ریڈنگ، پھر نیکسٹ آ جاتا ہے میمورائزیشن، اور پھر امپرامپٹو۔ ایکسٹیمپورینیس، this method of presentation is very carefully planned. In this type of oral presentation, speaker uses notes of his or her remarks. وہ نوٹس کا استعمال کرتا ہے۔ پہلا پوائنٹ کیا آ گیا؟ carefully planned۔ دوسرا اس میں جناب وہ جو اسپیکر ہے وہ نوٹس وغیرہ کا استعمال کرتا ہے۔ تیسرا اٹ از این افیکٹو میتھڈ آف اسپیچ، جناب یہ بہت ہی مؤثر طریقہ ہے، کیونکہ اس میں سننے والا بھی مطمئن ہے اور آپ بھی مطمئن ہے کہ اس کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ ڈکٹیشن بھی دے رہے ہیں، ڈکٹیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک خاص بات کا ایکسٹیمپورینیس میں کیا جاتا ہے کہ جو نوٹس ہیں اس کو ہم لوگ جو ہے پوائنٹس کے اندر جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ پوائنٹ ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو نوٹس دے دیے سمجھ لیجئے، اور اس کو میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے کیا بنا دیے ہیں، پوائنٹس بنا دیے ہیں، تاکہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہو۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے جی آپ کو؟ تو 3 سے 5 انچ کا کارڈ جو ہے وہ یوز ہو سکتا ہے، اور فل شیٹ بعض اوقات وہ بندہ پورا پیج کے اوپر ہی پوائنٹس لکھ کے لے آتا ہے۔ دس میتھڈ از افیکٹو ٹو کریٹ دی آئی کانٹیکٹ ود دی آڈینس۔ یہ آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت جلدی آپ کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، کس کے ساتھ؟ سننے والوں کے ساتھ، ٹارگٹ آڈینس کے ساتھ آپ کا بہت اچھا ریلیشن بن جاتا ہے، صرف ان پوائنٹس کے اوپر جو آپ لوگ ان کے انٹرسٹ کے مطابق بنا کے لائے ہوتے ہیں۔ ریڈنگ کیا ہوگی؟ دس ٹائپ آف پریزنٹیشن از پریفر ٹو دوز ہو ڈونٹ وانٹ ٹو میک مسٹیک۔ جناب اکثر لوگوں کو بولنے کے
اسپیکنگ کے آداب نہیں آتے ہیں. They cannot conversate, they cannot communicate with the people. So, such people, in order to avoid the mistakes, they have the pages on which the speech is written and they deliver the speech as it is. وہ اپنی اسپیچ کو ایز اٹ از ڈلیور کر دیتے ہیں. تو دس ٹائپ اور دس اسٹائل از کالڈ ریڈنگ. اف یو چوز ٹو ریڈ یور اسپیچ, یور پریکٹس شوڈ بی سو مچ دیٹ یو مسٹ ہیو این آئی کانٹیکٹ ود یور آڈینس, ادروائز یور اسپیچ میں بیکم بورنگ. تو اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ صرف یہ نہیں ہو کہ صرف آپ نے منہ نیچے کیا ہوا ہے اور آپ صرف بولتے جا رہے ہیں اور آئی کانٹیکٹ آپ کے ختم ہو گئے ہیں. ونس یو miss the eye contacts, the people will feel it boring. Then comes memorizing, memorization. Memorizing جو ہے یہ سوچ کے کرنی چاہیے. کم از کم الفاظ کا میننگ پتا ہونا چاہیے کہ آپ الفاظ کون سے ادا کر رہے ہیں. میمورائزیشن. شارٹ اسپیچز شوڈ بی کمپلیٹلی میمورائز. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, چھوٹی سی اسپیچ ہے بھائی, آپ ذرا تیار کر لیں, ذرا اس کا امپرومپچو اسٹائل بھی لگے گا. امپرومپچو ہوتا ہے فل بدی بولنے والا, جس کے ہاتھ میں کوئی نوٹس نہیں ہے, ہاں جی, کوئی ایڈ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اس کے پاس, اور فل بدی وہ بول رہا ہے جیسے میں ابھی آپ کو لیکچر دے رہا ہوں. اور سب سے اچھا جو اسٹائل ہے جو کنسیڈر کیا جاتا ہے دیٹ از امپرومپچو اسٹائل. آپ آرگنائزیشن کے اندر بہت جلدی اپنی جگہ بنائیں گے اف یو ہیو دا امپرومپچو اسٹائل, فل بدی بولنے والا. تو دیکھیے شارٹ اسپیچز, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چھوٹی جو اسپیچ ہے چلے میمورائز کر لیں, ایک حد تک تو یہ جائز ہے, لیکن اسپیچ بڑی لمبی ہے, اب کیا کریں گے. ان کیس آف لانگ اسپیچ often the first few words of the statement can be memorized. تو پھر آپ لوگ اس کے جو پن پوائنٹس ہیں وہ آپ اچھی طرح سے میمورائز کر لیں. ان پن پوائنٹس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے, ایک حد تک تو یہ ہو سکتا ہے. ہاں جی, گروپنگ ہوتا ہے کہ کسی کو پکڑنا, کس کو, آف ورڈس, کہ اگر آپ الفاظ کو ہی پکڑ لیں ان فرنٹ آف آڈینس ڈیکریزز یور کریڈیبلٹی. لاسٹ ہے وہ کیا ہے, امپرومپچو. لاسٹ کیا ہے, امپرومپچو. امپرومپچو از اے نیچرل موڈ آف پریزنٹیشن. یہ بھی ایک فطری طریقہ ہے پریزنٹیشن کا. اٹ ریفرز ٹو اے اسپیچ میڈ وداؤٹ preparation. Without any preparation, you deliver your speech. That is your impromptu style. Sometimes you are called upon at the last moment. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو آخر پہ بلایا جاتا ہے جب ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے. اکثر ٹی وی اینکر آئے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا جی صرف 2 منٹ ہے, یہ اپنی بات کو جلدی جلدی وائنڈ اپ کر دیں. اب 2 منٹ میں وہ کوئی کارڈ استعمال نہیں کرے گا, وہ ریڈ کر کے آیا ہوا اس کو ریڈنگ نہیں کرے گا, یا وہ ریڈ کرنے والا مٹیریل آیا وہ نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو صرف منٹ ہی کتنے دیے ہیں, 2 منٹ دیے ہیں کہ جناب آپ اپنے آپ کو اپنا میسج جو ہے پبلک تک فوراً پہنچا دیں. اب اس کے لیے نہ ریڈنگ چلے گی, نہ ایکسٹمپورینیس سٹائل چلے گا, اور نہ ہی میمورائزیشن سٹائل چلے گا. اس جگہ کے اوپر آپ کو امپرومپچو سٹائل استعمال کرنا پڑے گا. بات کلیئر ہو گئی جی؟ تو یو شوڈ اوائڈ دی ٹیمپٹیشن ٹو بیٹ اباؤٹ دا بش. بے تکی ہانکنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ کچھ بامقصد بات کریں. اٹ از دیٹ مومنٹ وین گریٹر لیڈرز فیل. بہت سارے لیڈرز جو ہیں وہ اس موقع پہ آ کے بڑے بڑے جا کے رہ جاتے ہیں, وہ ٹامک ٹوئیاں مار دیتے ہیں اینڈ پہ, اور اینڈ پہ ہی ساری بات کو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے, جسے ہم کنکلوژن کہتے ہیں, کنکلوڈنگ ریمارکس. کرکس اونلی ٹیکٹفل اوریٹرز ہوتے ہیں جی, خطاب کرنے والے. اوریٹرز کین ہینڈل سچ اے سچویشن. یہ صرف اور صرف جن کے پاس تجربہ بہت اچھا ہے, بولنے کا طریقہ ان کو بڑا آتا ہے, تو ایسے موقعوں پہ اچھے خطیب ہی کام کرتے ہیں. امید کرتا ہوں بچوں یہ 4 آپ لوگوں کو ٹائپس آف اورل پریزنٹیشن سمجھ میں آ گئی ہوں گی. رولس اور پرنسپلز آف اورل پریزنٹیشن, اس کو 3 V's بھی کہتے ہیں, کیونکہ ہر رول جو ہے ایک وی سے سٹارٹ ہوگا. وی فار وربل, وی فار وربل. اب وربل کا مطلب کیا ہوتا ہے, چلیں بتائیں کیا ہوتا ہے وربل کا مطلب؟ بولتے ہیں آپ لوگ. تو دیکھیے when speech is made verbally by word of mouth, منہ سے کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں آپ, then the following points
must be considered. پھر یہ پوائنٹس کنسیڈر کیے جائیں گے. جب آپ منہ سے کوئی الفاظ ادا کرتے ہیں تو یہ دو باتیں لازمی یاد رکھیے گا. وہ دو باتیں صرف آپ نے یاد رکھنی ہیں بس. وربل میں کتنی باتیں یاد رکھنی ہے؟ دو باتیں یاد رکھنی ہے. پہلی بات یاد کرنی ہے ریٹ. بعض بندے بہت تیزی سے بولتے ہیں تمام دعائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، وزارت صحت. اب یہ کیا بات ہوئی ہے جناب؟ ایون آپ لوگوں کو اپنے موبائل کے اندر دیکھیے 1، 1.5 اور 2. 1 کے اوپر آپ بالکل نیچرل موڈ میں آپ کسی کا میسج سن رہے ہوتے ہیں، وہ ریٹ بالکل نیچرل ہے. 1.5 پہ وہ پچ جو ہے اس کی فاسٹر ہو جائے گی. اور 2 کے اوپر اگر آپ لوگ اس کی بات سمجھ سکتے ہیں، اگر اس نے پہلے ہی بہت تیزی سے بولا ہے اور اوپر سے آپ نے 2 کا بٹن جو ہے وہ اس کے اوپر آپشن جو ہے وہ دبائی ہوئی ہے، تو 2 کے اوپر آپ کو بالکل بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اب یہ چیز جو ہے اس کو ریٹ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ جب بھی سپیک کریں گے نا تو آڈیبلٹی ہونی چاہیے اس کے اندر. سننے والا کم از کم آپ کی بات سن لے. جیسے آپ میری بات سن رہے ہیں نا تو آپ کو سمجھ بھی آ رہی. کیوں کہ میں آپ کی آڈیبلٹی کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی آڈیبلٹی کے رولز کے اندر رہ کے بات کر رہا ہوں کہ آپ کی اتنی آڈیبلٹی ہے، اس سے زیادہ میں الفاظ 1 منٹ میں ادا نہیں کرتا ہوں. ایک بندہ عام روٹین میں 80 to 150 ورڈز پر منٹ بول سکتا ہے. 80 to 150 within a minute a person can utter 80 to 150 words. That is a rate. 1 منٹ میں کتنے الفاظ؟ 80 سے لے کر 150 تک الفاظ ہیں. یہ جناب آپ لوگوں کا ریٹ ہے. اب دیکھیے ریٹ مینز ہاؤ مینی ورڈز یوز پر منٹ ایز یو اسپیک. سوال کر رہا ہوں میں آپ سے، کتنے الفاظ آپ ادا کریں گے 1 منٹ کے اندر؟ دوسری بات، ریٹ آف پبلک اسپیکر رینج بٹوین 80 to 150. ایک پبلک اسپیکر جو ہے نارملی دیکھنے میں ہے کہ 80 سے لے کر 150 الفاظ کا استعمال کرتا ہے. بات کلیئر ہو گئی تھی؟ وائس، لو جی امید ہے کہ دو باتیں آپ کو یاد ہوگی. پہلا ریٹ، دوسرا وائس. یور وائس از دا فری گفٹ آف نیچر، پرائس لیس گفٹ آف نیچر. اچھی آواز کا جو مالک ہوتا ہے اس کو لوگ سنتے ہیں کہ یار اس کی آواز بہت اچھی ہے، اس کی آواز جو ہے دل پہ اثر کرتی ہے. یو مسٹ نو دا یوز آف یور وائس. آپ کو اپنی زبان، اپنی آواز کا استعمال آنا چاہیے. اف یو وش ٹو بیکم اے افیکٹو اسپیکر، ایک اچھا اسپیکر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی آواز کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اب دیکھیے میں کبھی آپ کو فاسٹ پچ پہ بول رہا ہوتا ہوں، کبھی میں سلو پچ پہ بول رہا ہوتا ہوں، کبھی میں نارمل پچ پہ بات کر رہا ہوتا ہوں. اس کی وجہ کہ جیسے جیسے الفاظ ہوں گے ویسے ویسے اس پہ سٹریس کیا جاتا ہے. اور جب آپ سٹریس کرتے ہیں ان الفاظ کی ادائیگی کے اندر جو آپ ٹون استعمال کرتے ہیں، دیٹ از یور وائس. On every occasion when you have to speak, remember the following points. اب یہ چند گزارشات آپ کے سامنے کی ہیں، رولز کے اندر چند گزارشات ہیں. پہلی گزارش، ویریشن ان دا پچ اینڈ ٹیمپو آف دا وائس. پھر فاسٹ ڈلیوری شوز دا لیک آف کانفیڈینس. اگر آپ بہت تیزی کے ساتھ بول رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ یا تو وہ یاد کر کے آئے ہوئے ہیں، فٹافٹ الفاظ ادا کی اور ختم، یہ بھی نہیں دیکھا سچویشن کیا ہے کہ سچویشن کے مطابق فاسٹ ڈلیوری کی ضرورت ہے یا سلو ڈلیوری کی ضرورت ہے، یہ بھی نہیں. پروناؤنس دا ورڈز پراپرلی. امپرامپچو، امپرامپچو، ایکسٹرموڈینیس. اب یہ دیکھیے ایکسٹرموڈینیس ایسے کر کے بول دیا، اب اگلے کو سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے فاسٹ ڈلیوری جو ہے بعض اوقات یہ شو کرتی ہے کہ آپ کے اندر لیک آف کانفیڈینس ہے، آپ کو الفاظ کی ادائیگی پہ اعتماد، یقین نہیں، آپ کے اندر اعتماد کی کمی ہے. اور یہ اسپیک ود انف والیوم، اتنی الفاظ، یہ کہ میری کلاس بیٹھی ہوئی ہے، میرے ٹارگٹ میں 50 پلس بچے بیٹھے ہیں، اگر یہ 50 پلس بچے جو ہے مجھے سن رہے ہیں تو میں نے اسپیک ایٹ دا ریٹ آف دا لاسٹ اسٹوڈنٹ. وہ دیکھیے جو لاسٹ بینچ پہ، لاسٹ چیئر کے اوپر جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کی آڈیبلٹی بھی اتنی ہے جتنی یہ فرسٹ رو میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی اتنی ہے. اوائڈ ووکلائز ورڈز لائک
اکثر لوگ جو ہے بات کو لمبا کر دیتے ہیں، میں کہہ رہا تھا بات کو لمبا کر دیتے ہیں ایسے ہی. اب یہ الفاظ جو ہیں وہ اس کا مطلب اس کے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، لیکن اس نے اپنی آواز کے اندر یہ یہ اس طرح کے الفاظ جو ہے یہ شو کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی سپیچ کے اوپر کانفیڈنٹ نہیں ہے، یا آپ کے دماغ میں بات جلدی نہیں آ رہی ہے. امید کرتا ہوں جی وائس کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اور یہ جو گرین کلر کے ساتھ رولز لکھے ہیں ان کو بھی سمجھ آگے ہوگی. پھر آ جاتا ہے جی دوسرا وی کون سا ہے؟ ووکل. یہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے یہ گلے کے اندر ووکل کارڈز ہیں. گٹار کی طرح سے جو تاریں ہوتی ہیں وہ الفاظ گٹار جیسے آپ بجاتے ہیں تو اس نے کوئی نہ کوئی ساؤنڈ کریٹ کرنی ہوتی ہے. تو الفاظ کی ادائیگی کا جو مین محور ہے جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے وہ آپ کا گلا ہے. اس گلے کا استعمال کہتا ہے صحیح کرو، گلے کا استعمال صحیح کرو. وہ کیسے؟ ووکل از دا وائس کریٹڈ بائی تھروٹ. ووکل سے کیا مراد ہے؟ جو وائس جو ہے وہ ہمارا گلا جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. اٹ از فردر ایکسپلین تھرو دا فالوئنگ 2 points. اس کے اندر 2 پوائنٹ موجود ہیں. وہ پہلا کیا ہے؟ پچ. الفاظ کے اندر ایک پچ ہوتی ہے جس کے اوپر اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ اٹ از دا ہائینس اور دا لونیس آف یور وائس. آپ کی الفاظ اونچی آواز میں ادا کرنے والے ہیں یا اس لفظ کو سلو ادا کرنا ہے. میں اپنے الفاظ سے بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر ان اسپیکنگ دس پچ شوڈ بی ویریڈ. اسپیک کرتے ہوئے کہتے ہیں اپنی پچ کو کبھی سلو کریں کبھی فاسٹ کریں. یہ وہ طریقہ بتا رہا ہے رول نمبر 2 کے اندر. پھر وہ آ جاتا ہے والیوم. والیوم کیا ہوتا ہے؟ اکثر آپ والیوم کا مطلب تو سارے جانتے ہیں، ہائی والیوم اور لو والیوم. اٹ از لاؤڈنیس اور سافٹنیس آف یور وائس. یور وائس شوڈ بی آڈیبل ٹو دا پرسن سٹنگ ان دا لاسٹ رو. یہی بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتائی ہے کہ جتنا پہلی رو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اتنی لاسٹ رو تک جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بات سمجھ میں آنی چاہیے. تو رول نمبر 2 بھی کلیئر ہو گیا. رول نمبر 3 ویژل. اب کچھ دکھاتے بھی ہیں ساتھ ساتھ، بولتے ہوئے ساتھ کچھ دکھا رہے ہیں. مثلا میں بول تو رہا ہوں، میں ساتھ کچھ دکھا بھی رہا ہوں. تو یہ جو دکھانا ہے دیٹ از ویژل. امیدہ بات ویژل کا مطلب سمجھ آ گیا. ویژل مینس تھنگس دیٹ وی کین سی اراؤنڈ اس. یہ جو ہمیں چیزیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں یہ ویژل ایڈز ہیں جو ہمیں سمجھاتی ہیں، کوئی نہ کوئی میسج دے دیتی ہیں. مثلا ایک کرسی ہے پڑی ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ بیٹھنے کے کام آئے گی. یہ پنکھا ہے پتہ لگتا ہے یہ ہوا دینے کے کام آئے گا. یہ مارکر ہے مجھے پتا ہے کہ اس کے تھرو میں آپ کو لکھ کر بات سمجھا سکتا ہوں. تو یہ میری ویژل ایڈز ہیں جو مجھے پرووائڈ کر رہی ہیں. It has been estimated that 11% of what we learn comes through hearing. 11% جو ہے ہم لوگ سننے سے سیکھتے ہیں. اندازہ کیجئے کہ جو صاحبان اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور صرف زبانی پڑھا کے چلے جاتے ہیں تو بھائی وہ انہوں نے صرف 11% ہی آپ تو علم بتایا ہے، 11% سے زیادہ وہ ڈیلیور ہی نہیں کر سکے. یہ سروے کے مطابق ایک بات ہوئی ہے. یہ پھر 83% تھرو رائٹ. کہتا ہے جی 83 میں ہر چیز لکھ کر کیوں پڑھاتا ہوں؟ صرف اس لیے پڑھاتا ہوں کہ 83% کم از کم یہ دیکھیں سن بھی رہے ہیں. 11% تو وہ مل گیا آپ کو اور پھر لکھ کر بھی دکھا رہا ہوں تو 83% وہاں سے آ گیا. اب باقی رہ گیا 6%. وہ آپ کی 3 سینسز ہیں، وہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو فوراً اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. امید ہے یہ بات بھی کلیئر ہوگی. Hence, visual aids can be made through presentation more effective. اگر آپ کی presentation effective ہے، مثال دیتا ہوں. چلیں میپس ہیں، آپ کو نقشہ دکھا دیتے ہیں کہ جی پہلے آپ نے کہا جی فلاں، جیسے فوجی جوان ہے وہ کہتے ہیں جی یہ فلاں جگہ پہ جو ہے اٹیک ہوا ہے اور اس کا وہ نقشہ بنا کے دکھاتے ہیں کہ جناب یا نقشہ بنا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ سٹک کے ساتھ یا وہ جو ہے وہ لیزر کے وہ جو پوائنٹر ہے اس کے ساتھ جو ہے نا لیزر کے ساتھ جو ہے نا اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر جو ہے اس چوکی کے اوپر حملہ ہوا ہے. تو وہ میپ دکھاتے ہیں، وہ بھی ایک آپ کا اورل پریزنٹیشن ہے. پھر پکچرز آپ دکھا دیتے ہیں. پھر کارڈز چارٹ دکھا دیتے ہیں. چارٹوں کے اوپر آپ اسکول میں دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چارٹ لگے ہوتے ہیں
سائڈوں کے اوپر کسی کے اوپر کوئی پوئم لکھی ہوتی ہے، کسی کے اوپر کوئی قائد کا فرمان لکھا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. پھر پکچرز ہیں، موشن پکچرز ہیں، سلائیڈز ہیں، اکثر سلائیڈز دکھاتے ہیں جناب کلاس کے اندر وہ پروجیکٹر کے اوپر، اینڈ اوور ہیڈ پروجیکٹرز اینڈ وائٹ بورڈ اینڈ بلیک بورڈ. تو دیز آر دا ویژول ایڈز. امید کرتا ہوں جی یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی. تو آج آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں اس لیکچر کے اندر 3 باتیں کلیئر کروں گا. اورل پریزنٹیشن کیا ہے، اورل پریزنٹیشن کی ٹائپس کیا ہیں، اورل پریزنٹیشن کے رولز کیا ہیں، یہ جناب ہم نے مکمل کر لیے. نیکسٹ جو لیکچر ہمارا آئے گا وہ ہے اسٹیپس فار این اورل پریزنٹیشن. یہ جاری ہے انشاءاللہ. آپ کو نیکسٹ لیکچر میں دوسرا حصہ اس کا بتائیں گے. اور بچوں آپ کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں نے پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ آج کا لیکچر اٹینڈ کیا ہے. اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو لکھیں گے بھی اور اپنی فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں گے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر آفت سے ہمیں محفوظ فرمائے. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے السلام علیکم.